اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج اگست کی 13 تاریخ ہے 2020 عیسوی۔ درجہ 12واں کے لیے آج جو ہمارا موضوع ہے مرزا غالب، یہ سوانح عمری ہے جس کو مولانا الطاف حسین حالی نے تحریر کیا ہے۔ تو مرزا غالب علامہ مولانا الطاف حسین حالی کے استاد رہے ہیں، لہذا استاد کا حق ادا کرنے کے لیے اس نے مرزا غالب کی سوانح عمری پر قلم اٹھایا ہے، اور یہ جو ہمارا موضوع ہے آج کا مرزا غالب، میں پڑھتا ہوں، آپ دھیان رکھنا۔ مرزا کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ مرزا کے اخلاق بلند تھے۔ مرزا کے اخلاق اچھے تھے، بلند تھے، بالا تھے، خوش اخلاق تھا۔ وہ ہر ایک شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ جو بھی شخص مرزا غالب کو ملنے جاتا تھا وہ کشادہ پیشانی یعنی کہ خوشی خوشی سے اس سے ملتا تھا، یعنی کہ وہ کبھی جب اس کو کوئی ملنے جاتا تھا تو اس کا دل کبھی تنگ نہیں ہوتا تھا، بلکہ خوشی خوشی سے وہ اپنے مہمانوں کو اپنے ساتھ بٹھاتا تھا۔ اس کو لوگوں سے ملنے میں بہت خوشی محسوس ہوتی تھی، وہ کھلے دل سے لوگوں کو ملتا تھا۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے مل آتا تھا ان سے ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ جو بھی کوئی شخص ایک بار مرزا غالب سے ملتا تھا تو اس کو یہ شوق رہتا تھا کہ کب مجھے دوبارہ موقع ملے کہ میں مرزا غالب سے میری ملاقات کب ہو جائے گی، اگلی ملاقات۔ دوستوں کو دیکھ کر وہ باغ باغ ہو جاتے۔ جب وہ اپنے دوستوں کو دیکھتے تو وہ باغ باغ ہو جاتے۔ یہ باغ باغ ہونا ماہرہ یعنی کہ خوش ہو جاتا تھا، خوش ہو جاتے تھے مرزا غالب جب وہ اپنے دوستوں کو دیکھتے، اور ان کی خوشی سے خوشی اور ان کے غم سے غمگین ہوتے تھے۔ جب ان کے دوست خوش ہوتے تھے، جب ان کو خوشی ہوتی تھی تو ان کی خوشی سے وہ بھی خوش تھے، اور جب وہ غم ان کو خدا بچائے غم ہوتا تھا تو وہ بھی ان کے غم میں غمگین ہوتے تھے، یعنی کہ وہ اپنے دوستوں کا سکھ دکھ بانٹتے تھے، یعنی کہ ان کی خوشی میں بھی شریک رہتے تھے اور ان کے غم میں بھی شریک رہتے تھے۔ ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا تھا اور ان کے غم کو اپنا غم سمجھتا تھا۔ اس لیے ان کے دوست ہر ملت اور ہر مذہب کے نہ صرف دہلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ تو لہٰذا ایک ملت یا ایک ہی مذہب کے ان کے دوست دہلی میں ہی نہیں تھے بلکہ پورے تمام ہندوستان میں ان کے بے شمار دوست تھے۔ وہ چاہے سکھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے، کسی بھی مذہب، ہندو مذہب سے، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ ہر ملت اور ہر مذہب کے دوست ان کے تھے، اور نہ صرف دہلی میں بلکہ پورے ہندوستان میں ان کے بے شمار دوست تھے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں، جو بھی خطوط انہوں نے دوستوں کو لکھے ہیں، ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت اور غم خاری و یگانگت ٹپکتی تھی۔ ان کے خط کے ایک ایک حرف سے پیار و محبت اور ہمدردی اور یگانگت یعنی کہ اپنا پن ان میں ٹپکتا تھا، یعنی کہ ان کے ایک ایک حرف سے جو بھی وہ خط اپنے دوستوں کو بھیجتا تھا تو اس کے ایک ایک حرف سے پیار و محبت اور ہمدردی اور یگانگت سے مراد ہے اپنا پن، اتحاد یا اپنا پن، اس کے ایک ایک حرف سے ٹپکتی تھی۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا وہ اپنے ذمہ فرض عین سمجھتے تھے۔ وہ دوستوں کے خطوں کا جواب لکھنا اپنے تعین فرض عین سمجھتے تھے، یعنی کہ نہایت ضروری سمجھتے تھے کہ ہر دوست کے خط کا جواب لکھنا اپنے تعین وہ فرض سمجھتے تھے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کے جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا، تو ان کا زیادہ وقت دوستوں کے خطوط کے جواب لکھنے میں خرچ ہوتا تھا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ جب ان کو کوئی تکلیف ہوتی تھی، ان کی حالت، ان کی طبیعت ناسازگار ہوتی تھی، کوئی بیماری ہوتی تھی، تو اس بیماری میں بھی وہ اس چیز سے باز نہ رہتے، اس چیز سے پیچھے نہ رہتے کہ وہ اس بیماری میں بھی دوستوں کے خطوں کا جواب لکھا کرتے تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائش سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ ان کا دل کبھی تنگ نہیں ہوتا تھا کہ جب ان کو دوست کوئی فرمائش کرتے تھے، یعنی کہ جب وہ اپنے کلام کی تصحیح اس سے کرواتے تھے، اپنے کلام کو درست کرنا چاہتے تھے، یا غالب سے کسی چیز کی ان کو طلب ہوتی تھی،
تو وہ کبھی اپنے دوستوں کی فرمائش سے تنگ دل نہ ہوتے تھے، یعنی کہ ان کا دل کبھی تنگ نہ ہوتا تھا، بلکہ وہ فراغ دل انسان تھے۔ غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے۔ نہ صرف غزلوں کی اصلاح، غزلوں کی درستگی، بلکہ طرح طرح کی فرمائشیں بھی کچھ دوست جو خالص اور مخلص دوست تھے ان کے، وہ غزلوں کی تصحیح کے بغیر بھی کچھ فرمائش کرتے تھے، اور وہ ان کی تعمیل کرتے تھے، اور وہ ان کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، وہ اس کو پورا کرتے تھے۔ لوگ ان کو اکثر بے رنگ خط بھیجتے تھے، اکثر لوگ ان کو بے رنگ خط بھیجتے تھے، بے رنگ سے مراد ہے یعنی بغیر ٹکٹ کے خط بھیجتے تھے، مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا، لیکن ان کو کبھی ناگوار یہ چیز نہیں گزرتی تھی کہ انہوں نے ٹکٹ کے بغیر کیوں خط بھیجا ہے، ان کو یہ برا ناگوار نہ گزرنا یعنی کہ ان کو برا نہیں لگتا تھا۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تھا، اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھتا تھا تو سخت شکایت کرتے تھے، تو وہ شکایت کرتے تھے کہ آپ نے ٹکٹ کیوں رکھی ہے اس میں خود لگا تھا۔ انہوں نے میسور کے ایک شہزادے کو اپنی کتاب بھیجی، میسور کا ایک شہزادہ تھا، اس کو غالب نے اپنی کتاب بھیجی، اس نے کتاب کی رسید لکھی ہے، اس نے کتاب کی رسید لکھی یعنی کہ اس کی قیمت دریافت کی ہے، اور اس کی قیمت دریافت کی ہے غالب سے۔ اس کے جواب میں لکھتے ہیں، غالب اس کے جواب میں کیا لکھتے ہیں، یعنی کہ جب میسور کے شہزادے نے، جب غالب نے اس کو ایک کتاب بھیجی تو یہاں سے اس نے رسید بھیجی کہ اس کی کیا قیمت ہے، قیمت دریافت کی، تو اس پر غالب کیا لکھتے ہیں، فارسی کے ایک خط میں وہ اس کا جواب یوں دیتے ہیں: حرف پرسش مقدار قیمت چرابر زبان قلم رفت، آپ کے قلم کی زبان سے قیمت پوچھنے کی بات کیوں کر نکلی، یعنی حجا نوازش نیاز مندان بے توانا، یعنی آپ نے کتاب کی قیمت کیوں دریافت کی۔ بے سرمایہ ام نہ فرمایا، میں ضرور بے سرمایہ ہوں، یعنی کہ میں مفلس ہوں، نادار ہوں، غریب ہوں، نہ فرمایا لیکن میں کمینہ نہیں ہوں۔ سخنورم نہ سوداگر، میں سخنور ہوں، یعنی کہ شاعر ہوں، نہ سوداگر لیکن سوداگر بیوپاری نہیں ہوں۔ معین پوشم نہ کتاب فروش پذیرندہ، میں سفید پوش ضرور ہوں لیکن کتاب بیچنے والا نہیں ہوں۔ عطائم نہ غزیندہ بہا، اور نہ اس طرح میں بخشش قیمت لینے والا نہیں ہوں، میں اس طرح قیمت نہیں لیتا ہوں جس طرح آپ نے قیمت پوچھی ہے۔ ہرچ آزاد گاں بشہزاد گاں، اگر کوئی آزاد بندہ، ہرچ آزاد گاں اگر کوئی آزاد بندہ، خدا کا کوئی آزاد بندہ، کوئی غلام، اللہ کا آزاد بندہ، عام انسان، آزاد گاں سے مراد ہے یہاں اگر کوئی عام انسان، بشہزاد گاں فرستندن نظرست، اگر کوئی آزاد کوئی عام انسان شہزادے کو کچھ بھیجے تو وہ تحفہ ہے۔ وہ ہرچ شہزاد گاں، اور اگر شہزادہ آزاد گاں کسی عام انسان کو کچھ بھیجے، بخشز تبرک، تو وہ تبرک ہے، یعنی کہ سشو تبرک۔ بائی و شرا نیست چون چرا نیست، اس میں خرید فروخت والی کوئی بات نہیں ہے، یعنی کہ کوئی عام انسان شہزادے کو بھیجے وہ تو تحفہ ہے، اور اگر شہزادہ کسی عام انسان کو بھیجے تو وہ کیا ہے، وہ اگر ہاں آزاد میں تو وہ اس کا جو ہے وہ تحفہ ہے، تو اس کا یہ جو ہے یہ بھی اس کو بھی یہ تحفہ ہی سمجھے، یہ تبرک سمجھے، تبرک۔ بیا بائی و شرانیست چون چرانیست، اس میں خرید فروخت والی کوئی بات نہیں ہے، یعنی یہ خرید فروخت والی بات نہیں ہے۔ ہرچ فرستادہ ام ارمغانست، اور نہیں آپ کو اس میں تکرار یا حجت کرنے کی ضرورت ہے، اس میں نہ آپ کو حجت کرنے کی ضرورت ہے نہ تکرار کرنے کی ضرورت ہے، نہیں آپ قیمت بتائیے میں بھیجتا ہوں۔ وہ ہرچ خواہم فرستادہ مقام خواہد بود، میں نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے اور آگے بھی جو کچھ بھیجوں گا اسے تحفہ ہی سمجھنا، یعنی کہ جو کچھ میں نے آپ کو بھیجا ہے یعنی کتاب بھیجی ہے یہ تحفہ ہے، اور آگے بھی اگر کچھ بھیجوں گا تو اس کو بھی تحفہ ہی سمجھیے، اور اگر آپ کچھ بھیجے گا تو اس کو میں تبرک سمجھوں گا۔
تو اس طرح سے مرزا غالب کے حوالے سے آج ہمارا یہ لیکچر نمبر 1 تھا، جو سوانح عمری ہے غالب کی، جس کو حالی نے تحریر کیا ہے، اس موضوع کے حوالے سے آج ہمارا یہ لیکچر نمبر 1 ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل اسی موضوع پر ہماری بات ہوگی۔ باقی وسلام۔